بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، قل سے اس آیت کی شروعات کی، قل ان کنتم، محبوب آپ فرما دیجئے، تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے فاتبعونی، ایک ہوتی ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا، ٹھیک ہے، بن جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم سب استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، ذنوبکم، تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب لوگ کرتے ہیں، قرآن لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، مانوں گا محبوب جو آپ کے در سے ہو کر آئے گا، جو آپ کے در سے ہو کر آئے گا تو میں تو اسی کو مانوں گا نا۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، میرا ذکر کرتے ہیں، میں تو رب کائنات کی ذات ہوں، میں نے تو ساری کائنات بنائی ہے، میں ساری کائنات کا خالق ہوں، تمام مخلوقات میں نے بنائی ہوئی ہیں، بہت بڑی وسیع و عریض میری کائنات ہے، کوئی میرا ذکر کرے چاہے نہ کرے، کوئی میری نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن محبوب اگر کوئی آپ کی بارگاہ سے ہو کر آئے گا تو پھر میں اس کے اوپر اپنے کرم کی بارش کی انتہا کر دوں گا، اس کے اوپر اپنے کرم کی بارش کی انتہا کر دوں گا۔ سامعین محترم، بڑی پیاری سی بات ہے یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا بھی استغفار پڑھنا ہے، درود پڑھنا بھی استغفار پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم درود حضور پر پڑھتے ہیں، گناہ ہمارے مٹ جاتے ہیں۔ گناہ جب اللہ تعالیٰ ہماری استغفار قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ یقین کریں جب ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں نا پھر کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ہماری پڑھائیوں میں تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے، جب تاثیر آتی ہے تو برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور رحمت اور برکت جب آپ کے گھروں میں آ جاتی ہے، آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جو پھٹیکے پڑ رہی ہوتی ہیں نا آج یہ خراب ہو گیا تو وہ خراب ہو گیا، یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جاتی ہیں، آپ کی روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، جو ہمارے کسی نہ کسی گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب گناہ معاف کر دیے اور الٹا ان کو نیکیوں میں بدل دیا تو پھر وہ ہمارے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کلیئر فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، ایک بات میں نے آپ سے کی کہ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا۔ اطاعت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا نماز ادا کرو، نماز پڑھ لی، حضور نے فرمایا حج کرنا ہے، حج کر لیا، حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، یہ اطاعت ہوگی۔ اب اتباع کیا ہے کہ یا رسول اللہ
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ یا رسول اللہ پڑھنی کیسے ہے؟ کتنی سنتے ہوں، کتنے نفل ہوں، کتنے فرض ہوں اس میں، اور فرضوں میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے یا رسول اللہ؟ اس سے پہلے پاکیزگی بھی چاہیے تو کیسے چاہیے، یا اگر نہیں چاہیے تو یہ بھی بتا دیں۔ تو فرمایا وضو کیسے کرنا ہے؟ محبوب جس طرح آپ وضو فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہیں بس وہ اسی آپ کی اتباع کر لیا کریں، جیسا جیسا آپ کرتے ہیں ویسا ویسا کرتے چلے جائیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وضو کیسے کرنا ہے؟ فرمایا جیسا میں کرتا ہوں مجھے کرتے ہوئے دیکھ لو، بس ویسے کرتے جانا۔ تو صحابہ کرام سے جو روایات ہیں نا احادیث کی، تو وہ اس طرح سے ہیں کہ بھئی میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا، میں نے حضور کو، یا ہم نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ایسا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قربان جائیں وہ آنکھیں بھی کتنی مبارک ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، جو حضور کو دیکھا کرتی تھیں۔ جو صحابہ کرام تھے نا، جب نماز پڑھتے تھے نا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک تھوڑی ناساز ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ نے جماعت کروانی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن تمام صحابہ کی نگاہیں جو ہے نا وہ حجرہ کی طرف ہیں، حجرہ مبارک۔ قرآن پاک میں نا سورہ حجرات، تو حجرہ حضور علیہ السلام کا کمرہ مبارک جو تھا، حجرہ اسے کہتے ہیں، تو حجرے کی طرف سب کی نگاہیں تھیں، سب کی نگاہیں حجرے کی طرف تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ کسی کو دیکھتے رہنا تھی نماز تیری، کسی کو دیکھتے رہنا تھی نماز میری۔ صحابہ اکرام کی جو نماز تھی وہ حضور کو دیکھتے رہنا ان کی نماز تھی۔ نماز میں ہے دیکھیں، اور حضور کے حجرے مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، نماز ان کی نہیں ٹوٹ رہی، نماز ان کی نہیں ٹوٹ رہی۔ سرکار تشریف لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ آگے کھڑے رہیں، وہ پیچھے آ گئے۔ پھر فرمایا آگے کھڑے رہے، وہ پیچھے آ گئے۔ نماز مکمل ہو گئی، یہ نماز کے دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں، حضور تشریف لے کر آئے ہیں، آپ پھر آگے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پیچھے سے آوازیں لگائیں، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ بعد میں عرض کیا کہ ابو بکر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چاہے نماز پہ کھڑے رہیں تو آپ نماز مکمل پڑھائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ سید الانبیاء تشریف لے کر آئیں اور وہ پھر بھی جو ہے وہ جائے نماز پہ کھڑا رہے، امامت کی جگہ پر کھڑا رہے۔ یا رسول اللہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان، حضور سے محبت کا اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سملیرٹیز بھی ہیں نا، ایک جیسی باتیں بھی ہیں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تورات اللہ کا کلام ہے، تو بہت سی باتیں انہوں نے چینج بھی کر دی تھیں، لیکن کچھ باتیں اصل حالت میں بھی موجود تھیں تب اس دور میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کچھ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو لکھ بھی لیا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ مطلب ابھی بھی تمہیں کوئی ضرورت ہے کسی حکم کی، کسی اور نئی بات کی، جبکہ تمہارے پاس میں بھی موجود ہوں، قرآن موجود ہے تمہارے پاس، جبکہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل تمہیں دی ہے، تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا ہے، حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے اللہ تو ہے، پھر یہ حق کون ہے؟ فرمایا تمہارے پاس اللہ کا آخری رسول آ گیا ہے جو حق اور سچ بات کرنے والا ہے، حق اور سچ پھیلانے والا ہے، جس کی وجہ سے وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اور تمہارے پاس دیکھو صاف شریعت آ گئی ہے۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہیں تو وہ بھی میری اتباع کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا، کسی کو بات کی جائے نا کہ یہ کتاب نہیں پڑھنی تو وہ اگلا دوبارہ وہی کتاب لا کے پڑھے گا، بلکہ اور 10 کتابیں اس طرح کی لے آئے گا، آنکھیں نہیں لگنا، گل نہیں ماننی۔ تو صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ حضور نے ایک جگہ پہ منع فرما دیا تو بس منع کر دیا، وہ چیز خود بھی استعمال نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کہنا، پڑھنا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے اس کی طرف دوبارہ سے جا کے نا۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے۔ حضور جہاں پہ فرمایا کہ بھئی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن
جنگ کے لیے جانا ہے، بدر کا مقام ہے، فصلیں بھی کاٹنے کے لیے پڑی ہوئی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ بھئی جنگ کے لیے جانا ہے. سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور تھوڑا سا آرام کر لیں، ہفتہ بعد چلے جائیں گے، یار یہ رمضان ختم ہو جائے تو پھر چلے جائیں گے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں. تو کیا فرمائے. اسی طرح ایک جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جان نثار صحابہ حضور کے کیا جنگ کر کے آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، سارے معاملات ہیں. ابھی سرکار نے اپنی ذرہ مبارک جو لوہے کی پہنتے ہیں نا وہ بھی نہیں اتاری تھی، ابھی کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے، ذرہ بھی نہیں اتاری تھی. روایات میں آتا ہے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے ابھی جانا ہے، دوبارہ سے ابھی پھر جانا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اسی ٹائم جب حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ابھی ہم نے دوبارہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں بات کی یا رسول اللہ ابھی تو ہم لڑ کے آ رہے ہیں، ابھی تو ہم جنگ کر کے آ رہے ہیں. اور آج اگر ہم کسی سے کوئی بات کہہ دیں تو اگلا کہتا ہے، ماں باپ سے بچے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ابھی تو میں چیز لے کر آیا ہوں، میں نے دوبارہ نہیں جانا مارکیٹ میں. ماں باپ کا ہم کہنا نہیں مانتے تو پھر دین کا تو خیر ہم پتہ نہیں کتنا مانتے ہیں، آپ سب کو ہی پتہ ہے. اور وہ صحابہ کہ جن کی تربیت کا عالم دیکھیں کہ ابھی جنگ کر کے آ رہے ہیں اور پھر جان کی پرواہ کیے بغیر ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم سارے آپ پر قربان، آپ حکم فرمائیں بس. تو یہ شان تھی ان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوما، بوسہ دے کر فرمائے، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا تو تیری شان بڑھ گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے. پتھر ہے لیکن ٹھیک ہے تو جنت سے آیا ہوگا، ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ سے لگا ہوگا، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے، اسی لیے. تو اسی لیے پھر آپ نے پھر اس کو بعد میں چوما بھی. اسی طرح ایک بڑی پیاری سی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ان کو روایات ان سے منسوب ہیں، اور یہ بڑا لوگ ان کے پاس بیٹھ کے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے تو اس کو گول گول چکر لگوا رہے تھے، گول دائرے میں چکر لگوا رہے تھے. لوگوں نے سبب پوچھا، حضور کام تو آپ کوئی بھی نہیں کر رہے، بس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر آپ مخصوص جگہ ہے اور آپ اس پہ چکر لگوا رہے ہیں. کہتے میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی سرور کائنات کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کو اسی مقام پر اونٹنی پہ بیٹھ کر چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں تو بس اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے لوگ مجھے کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا یار بابا لگا ہوا ہے، نہیں، مجھے تو اپنے آقا کی ادا کو بس ادا کرنا ہے. یہ دیکھیں صحابہ کی شانی کیا ہے کہ حضور نے ادا کیا، یہ ہوتی ہے اتباع کرنا، کہ حضور نے ادا کیا تو ہم نے ادا کرنا ہے. حضور اس جگہ تشریف لے کے گئے تو ہم نے بھی اس جگہ پہ جانا ہے. حضور نے اس جگہ سے انکار فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے بعد کہ ایسے بھی تھے جو تابعین میں سے آئے ہیں اور بزرگ، تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یار فلاں جو پھل میں کھا رہا ہوں وہ سرکار نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا. اگر ان کو روایت نہیں ملی تو انہوں نے وہ ساری زندگی پھل ہی نہیں کھایا، چاہے وہ حلال ہے، لیکن انہوں نے نہیں کھایا کہ سرکار کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کھایا ہو، یا فلاں یہ چیزیں سرکار نے کھائی ہے تو ہم نے بس یہی کھانی ہے. تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ انہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. تو اہم نہیں مقامات ملتے نا پھر جو حضور کی ذات پر جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں، تو پھر وہی وقت کے صدیق بنتے ہیں، وہی عثمان غنی بن جاتے ہیں، وہی حیدر کرار بنتے ہیں. بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر مسکرانے لگے. پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر مسکرانے لگے. تو ساتھیوں سے فرمایا کہ یار تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کس کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا.
اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ مسکرانے لگے. اسی جگہ پر ایسے ہی سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور سرکار مسکرا رہے تھے. پھر سرکار نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ وجہ تو پوچھ لو نا یار، وجہ تو مجھ سے پوچھ لو. کتنی پیاری بات ہے. سرکار اپنے صحابہ کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھی پوچھو یار، پوچھا بھی کرو. کتنی بڑی بات ہے. قربان جائیں، صحابہ نے پوچھا تو ہمارے پاس یہ علم چلتا ہوا آیا نا. تو پوچھا، حضور علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کس چیز نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور فرمایا؟ تو قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں، فرمائیں کہ جب بندہ وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی گناہ مٹا دیتا ہے. پھر وہ جب وہ اپنی کوہنیوں کو دھوتا ہے پانی کے ساتھ وضو کے دوران، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوہنیوں کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کے. پھر جب سر کا مسح کریں تو سر کے اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. اب اندازہ کریں یہ شان حضور کا صدقہ حضور کی امت کو اللہ نے عطا فرمائی. حضور کا صدقہ ہے یہ سارا کا سارا، ورنہ اور کسی کو یہ بات حاصل نہیں تھی. اور دیکھیں سرکار مسکرا رہے ہیں کہ میری امت کو اللہ یہ شان عطا فرما رہا ہے. کہتا نہیں تیرا نہیں، تیرے سائیں دا منہ ماردا ہے. تو یہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یا ہم کوئی بڑے پڑھاکو یا بڑے نیک اور بڑی عبادت گزار نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا رہا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ مٹا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. محبوب جو آپ کا ہے نا وہی بس میرا ہے. جو آپ کی راہ سے آئے گا، جو مجھے آپ کا رب سمجھ کے آئے گا، جو مجھے آپ کا رب سمجھ کے آئے گا نا، تو بس بخشش بھی اسی کی ہے، مغفرت بھی اسی کی ہے. جو یہ کہے گا نا کہ رب محمد، تو بخشش بھی اس کی ہے. جو خالی خلی اللہ اللہ کہتا رہے گا، اللہ تو مجھے ساری کہتے ہیں، اللہ تو مجھے ہر کوئی کہتا ہے، لیکن میں تو صرف اسی کو مانتا ہوں جو مجھے رب محمد کہہ کے پکارتا ہے، کہ جو محمد رسول اللہ کا. دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام، کتنی بڑی بات ہے. بس آخری بات کروں گا کہ دیکھیں آدم علیہ السلام 300 سال تک آنسو بہاتے رہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما، جب جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے. اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں. تشریف لے کر آئے، وہ ابھی بھی وہ جگہ ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں. کیسے توبہ کرتے ہیں؟ میں 300 سال کے بعد جب آسمان پر نگاہ ڈالی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ تو اللہ کی ذات ہے، نہیں کوئی معبود ہے اس کے علاوہ، وہی معبود ہے. تو یقیناً محمد رسول اللہ یہ کسی ہستی کا نام ہے، اور ہستی بھی وہ اپنے گھر کے باہر. بھائی آپ نام کس کا لکھتے ہو؟ اپنے گھر کے باہر نام آپ کس کا لکھتے ہو؟ جس کا گھر ہوتا ہے نا اسی کا نام لکھا جاتا ہے، کسی غیر کا نام نہیں لکھا جاتا. تو یہ کائنات اللہ کی ہے، تو اللہ نے جو آسمان پر نام لکھا تو کسی غیر کا تھوڑی نہ لکھا ہونا. پھر وہ کوئی اپنا ہوگا، اپنا بھی وہ جو خلیل ہوگا، خلیل بھی وہ جو بہت ہی قریب دوست ہوگا، جو بہت ہی محبوب ہوگا، جس کے لیے کائنات بنا دی ہوگی، سجا دی ہوگی، سب کو بنایا ہوگا اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے. تو میں مولا یہ کوئی تیرا خاص بندہ ہے، تیرا خاص محبوب ہے، تو اس کے صدقے سے اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری توبہ قبول فرما. تو اسی لمحے اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سی شانیں بھی عطا کر دیتا ہے. تو سامعین محترم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں خطائیں ہیں حضور کے صدقے سے وہ اللہ ہم سب کی معاف فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.